العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ میں آپ کی خدمت میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان لے کے آیا ہوں. یہ کتاب تو المواعظ العددیہ ہے اور اس میں خصال کا حوالہ دیا ہے، خصال صدوق کا. اس کے علاوہ ادھر میں نے موبائل میں بھی چیک کیا ہے، ایک بہت اچھی کتاب کا حوالہ دیا ہے، نوادر الاخبار فیما یتعلق باصول الدین، یعنی وہ نادر قسم کی روایات جن کا تعلق اصول الدین سے ہے، اس میں بھی ہے. اور اس میں جو پہلا جملہ ہے وہ نہج البلاغہ میں بھی ہے اور اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن باقی جملے وہ بہار میں ہیں اور اسی طرح نوادر الاخبار میں بھی ہے، خصال صدوق میں بھی ہیں. اور یہ آپ اس سوچ کے ساتھ یعنی ان روایات کو سنیں کہ یہ مستند احادیث ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین جو ہے نا ہمیں وہ عالم بالا کی سیر کرا رہے ہیں. عالم ہے وہ عالم مادہ یا ناسوت، اس سے نکال کے وہ عالم ملکوت جو ہے نا وہ اس کی سیر کرا رہے ہیں. ابھی آپ اندازہ لگائیں گے. روا ابن بابویہ فی الخصال بسندہ عن ابی عبداللہ، یہ راویوں کا سلسلہ جو ہے وہ امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے اور امام جعفر صادق اپنے آباء و اجداد کے ذریعے امیر المؤمنین سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. سمعت ابی یحدث عن ابی ہے. اچھا، میں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر کو سنا کہ وہ اپنے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کر رہے تھے ان رجلا قام الى امیر المؤمنین، ایک شخص کسی محفل میں امیر المؤمنین کی خدمت میں کھڑے ہوئے، بیٹھا بھی نہیں، کھڑے ہو کے سوال کیا. فقال یا امیر المؤمنین بما عرفت ربک، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا بفسخ العظم، بعض روایات میں ہے بفسخ العزائم، بفسخ العظم کہیں یا بفسخ العزائم کہیں. عظم یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، عظم پختہ ارادہ کو کہتے ہیں کہ میں بہت سارے معاملات میں پختہ ارادہ کر لیتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، لیکن وہ بھی میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ اپنے ارادے کو جو ہے نا میں وہ جامع عمل نہیں جو ہے نا وہ پہنا پاتا. اور وَنَقْدِ الْحِمَمْ، اسی طرح جو ہے نا وہ ہمت ٹوٹ جاتے ہیں. ارادہ کرتا ہوں یعنی پختہ ارادہ کرتا ہوں وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. بہت سارے معاملات میں قصد کرتا ہوں وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں. لما بس نہج البلاغہ میں اتنا ہے. آگے ہے لما ان حممت فحال بینی و بین ہمی، میں جب میں کسی چیز کا قصد کرتا ہوں تو میرا مقصد کے درمیان اور میرے درمیان اللہ اور اس کی قدرت حائل ہو جاتی ہے. بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ میں وہ اپنے مراد کو پاؤں، اپنے ہدف کو حاصل کروں، لیکن کچھ غیبی جو ہے نا وہ رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا پاتا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس عالم طبیعت کے ماورا ایک ذات ہے کہ جس کی قدرت جو ہے وہ کار فرما ہے
وہ میرے اور آپ کے ارادوں کے درمیان میں حائل بنتی ہے۔ اچھا جی، یہ بہت ہی جو ہے نا وہ وضاحت طلب ہے اور غور طلب ہے کہ لما انہممتو، میں جب قصد کرتا ہوں کسی کام کا، فحال بینی و بین ہمی، فحالہ حائل ہو جاتا ہے خدا اور اس کی قدرت میرے درمیان اور میرے ہدف کے درمیان، میرے مقصد کے درمیان۔ وعزمتو، اور اسی طرح میں نے بہت سارے معاملات کا جو ہے نا وہ عزم وہ کر لیتا ہوں، فخالف القضاء عزمی، لیکن قضاء الہی وہ میرے عزم کے جو ہے نا وہ آپ کہیں آڑے آتا ہے، ہاں، یا جو ہے نا وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ علمت ان المدبر غیری، یہاں سے میں سمجھا یہ کائنات کی تدبیر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کائنات کی تدبیر کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جو ایک قابل مشاہدہ نہیں ہے، وہ محسوس نہیں ہے، اور وہ عالم غیب سے ہمارے ارادوں کے درمیان اور مراد کے درمیان، ہمارے درمیان اور ہمارے مقصد کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے۔ قال فبما شکرت نعماءہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا ہے، کس وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر آمد ہوئے؟ قال نظرت الی بلاء قد صرفہ عنی وابلی بہا غیری، یہ بات جو ہے نا وہ سارے معصومین کر سکتے ہیں، ہم میں سے شاید کوئی کام کر یہ بات کر سکے، شاید کوئی جو ہے نا یہ بات کر سکے۔ کہا کہ نظرت الی بلاء، میں نے بلاؤں کو دیکھا، آزمائشوں کو دیکھا، فصرفہ عنی، بلا کا رخ اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے پھیر دیا ہے اور کسی اور کو اس بلا میں مبتلا کر دیا ہے۔ کہ بھی آپ نے زندگی میں یہ محسوس کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بندے سے کہا کہ تو موت کے منہ میں چلا گیا تھا لیکن تیرے صدقے نے تجھے موت کے منہ سے باہر نکالا ہے۔ کس کو پتہ چلتا ہے؟ بلا میری طرف جو ہے نا وہ آزمائش وہ آ رہی تھی، اب صرفہ عنی، اس کا رخ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پھیر دیا، وابلی بہا غیری، اور کسی اور کو اس بلا کا جو ہے نا وہ نشانہ بنا دیا ہے۔ فعلمت انہ قد انعم علی، یہاں سے مجھے اس نعمت کا احساس ہوا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ فشکرت، قال فبماذا احببت لقاءہ، یہ کیوں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے بے تابی سے جو ہے نا منتظر ہیں؟ احببت لقاءہ، کون ہم موت کو چاہتا ہے بھائی؟ آپ موت کو کیوں چاہتے ہیں بھائی؟ علی ہو یا علی کی اولاد ہو، 13 یا 14 سال کا نابالغ حضرت قاسم، ان سے جب امام حسین پوچھتے ہیں موت کو کس طرح پاتے ہو، کہتے ہیں میں شہد سے زیادہ شیرین سمجھتا ہوں۔ پھر منی سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ وہ ہے نا کہ میں ایک شیرخوار بچہ جو ہے نا وہ شیر مادر سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا علی موت سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ کس وجہ سے آپ موت کے مانوس ہیں؟ کیوں آپ موت کے لیے جو ہے نا وہ بےتاب ہیں؟ فرمایا اس کی وجہ لما رأیتہ، میں نے دیکھا کہ قد اختار لی دین ملائکتہ، خدا نے میرے لیے اس دین کا انتخاب کیا ہے جو اس نے اپنے فرشتوں کے لیے انتخاب کیا ہے، اپنے رسولوں کے انتخاب کیا ہے اور اپنے نبیوں کے لیے۔ علمت ان الذی اکرمنی بہذا، میں سمجھا یا وہ یقین ہو گیا کہ جس نے اس دین کے ذریعے میری تکریم کی ہے، مجھے عزت بخشی ہے، لیس ینسانی، وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا، ایک مجھے کبھی نہیں بھولے گا یا نہیں بھلائے گا، وہ کبھی مجھے نہیں بھلائے گا۔ فاحببت لقاءہ، اس لیے میں نے اس کے لقاء یعنی موت کی جو ہے نا وہ تمنا کرتا ہوں۔ سارا عالم غیب کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں، شاد و نادر معاشرے میں سامعین میں کسی کا تجربہ ہو، محسوس کیا ہو کہ ایک بلا بالکل قریب آ گئی تھی
لیکن جو ہے نا وہ ٹل گئی ہے۔ بلا دعا کے قبول ہونے کے آثار میں سے ایک یہ ہے، کبھی کبھی آپ نے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دے دی آپ کو، آپ نے رزق و روزی مانگی، اس نے رزق و روزی سے آپ کو نوازا۔ امام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات خدا دعا اس طرح قبول فرماتا ہے، ایک بلا جو آپ کی بالکل قریب آ رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ نے دولت مانگی، اولاد مانگی، اللہ نے آپ کی دعا کے نتیجے میں اس بلا کو ڈالا۔ یہ ہمارے متفرق روایات کے اندر موجود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو دعا گو ہوتا ہے نا، اس کی 5 انگلیاں گھی میں ہوتی ہے، کبھی بھی کسی کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی ہے، یا ایک وہی مطلب پورا ہوتا ہے جو خدا سے آپ نے مانگا ہے، یا کسی اور شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے جو ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انجام و مفادات کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم انا نسألک